وہ ایک صحابیہ سے زنا ہو گیا اور اللہ کی تقدیر ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں صحابہ سے جتنی غلطیاں ہوئی ہیں وہ تقدیر میں لکھی ہوئی تھیں، اس لیے کیونکہ ہم تک دین پورے کا پورا پہنچنا تھا تو اللہ نے ان سے غلطیاں کروائیں اور پھر بتایا کہ دیکھو غلطی پہ کیسے کیا جاتا ہے اور غلطی پہ سزا کیسے نافذ کی جاتی ہے. ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دی دین کی. صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی ہمارے لیے تاکہ میرے اور آپ تک دین پہنچے. ان سے زنا ہو گیا اور ایسی شرمندگی اور توبہ اور ندامت کی کیفیت میں چلے گئی. اس کی ایک پوری داستان بار بار تشریف لائیں، بار بار اپنے آپ کو پیش کیا، یا رسول اللہ مجھے سزا دیجیے، میں ایسے نہیں اللہ کے پاس جانا چاہتی، مجھ پہ حد نازل کیجیے، حد نازل کیجیے، حد نافذ کیجیے، حد نافذ کیجیے. بالآخر ان پہ رجم کیا گیا. پوری 1-2 سال کے عرصے کے بعد اللہ کے رسول دیتے رہے، شریعت کے اندر جتنی رخصت تھی دیتے رہے. ابھی تم حاملہ ہو، ابھی بچہ چھوٹا ہے، ابھی تم اس کو تمہاری ضرورت ہے، اس کو دودھ پلاؤ. پوری شریعت کے اندر جو رخصتی دیتے رہے وہ اللہ کی بندی آتی رہی، پیش کرتی رہی. بالآخر جب سب رخصتیں ختم ہو گئیں تو اللہ کے رسول نے حکم دیا اب میں کیا کروں، رجم کر دیا. ان کا انتقال ہو جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ ان کا انتقال ہو چکا، کھڑے ہو جنازہ پڑھاؤں گا، میں جنازہ پڑھاؤں گا، میں اس کی مغفرت کی دعا کروں گا. یہی تو ہے جنازہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکھ رہے تھے سارے، یا رسول اللہ آپ ایک زانیہ کا جنازہ پڑھائیں گے. چہرہ سرخ ہو گیا، اپنی چادر مبارک تھی سیٹی. عمر اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینہ کے 70 لوگوں پہ تقسیم کر دے تو ان کے لیے بھی کافی ہو جائے. کیوں اس کا جنازہ نہ پڑھا؟